سکون کی علامتیں، جہنمیوں کو رتی برابر بھی سکون نہیں دیا جائے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے جنتی مردوں کو حوریں رہیں گی، تو کیا ہم عورتوں کے لیے کوئی حورا رہیں گا؟ اچھا سوال ہے کہ جنتی مردوں کو حور ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گا؟ وہ حور کا حورا ہی ہو سکتا ہے، مسکولائن جینڈر اردو کے اندر۔ تو میں یہ کہوں گا جنتی مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حوریں ملیں گی، اور جنتی عورتوں کو ان کا دنیاوی حورا ان کا شوہر ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ اس معاملے میں پوچھتے ہیں اللہ رب العزت جنتی مردوں کو حوریں دیں گا تو کیا عورتوں کو بھی ایسی حور ملیں گے؟ تو یاد رکھیے جو بات صحابہ کے اقوال سے ہمیں ملتی ہے اور جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں عورتوں کو نہیں کہا کہ تمہیں حور ملیں گی، کبھی نہیں کہا، ہمیشہ بات صرف مردوں کے لیے استعمال کیا۔ جیسے حور کا معنی ہوتا حور العین، موٹی موٹی آنکھوں والیاں، ٹھیک، تو وہ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہمیشہ کہ وہ تم کو ملیں گی، عورتوں کے لیے نہیں ہوا۔ اور اللہ نے جس فطرت پہ دنیا میں مردوں کو بنایا ہے عورتوں کو، وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں گی۔ مرد دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے کیا؟ وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں گی کہ عورت کو اس کا شوہر ملے گا، اس کے شوہر کو بیویاں مل سکتی ہے زائد ابن آدم سے، اور اس کے علاوہ حوریں ملیں گی، لیکن عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو اس کا شوہر، اور اگر اس کا شوہر جہنمی ہوا تو اسے دوسرے انسان کے نکاح میں جو اس کے مرتبے کا، اس کے لیول کا ہوگا نیکی میں، وہ اسے دیا جائے گا۔ لیکن عورتوں کے لیے حور کے تذکرے قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہیں۔ ٹھیک، بہت سی عورتیں بولتی ہیں تو پھر ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام انصاف پہ مبنی ایک دین ہے، اور وہ فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے، غیر فطری اور ناانصافی والا یہ دین نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جس کو جو سمجھا اس کو وہ نعمتیں دی، تو خامخواہ اب ہم اگر موازنہ کریں، نہیں برابر دینا چاہیے، تو بہت ساری مشکلوں میں پڑ جائیں گے پھر لوگ، اس دنیا میں بھی اور آخرت، سمجھ رہے؟ تو اللہ فطری جانتا ہے ہماری فطرتوں کو، اور اس فطرت کے اعتبار سے اس کی مرد کی غیرت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے لیے برداشت کرے کہ ایک سے زیادہ مرد اس کے پاس آئے ہیں نا، تو اسی طرح وہ غیرت وہاں بھی ہوں گی۔ لہٰذا عورت کو اس کا شوہر یا اس کا نکاح ہوگا، مرد کو بیویاں یا حوریں ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابیات کو حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، لہٰذا سلف سے ہی عقیدہ ملتا ہے حوروں کے تعلق سے۔ تو عورتوں کو کیا ملیں گا؟ عورتوں کو ان کو ازواج مطہرات کی سورہ بقرہ کی آیت میں نے کہا نا، اور زوج کہتے عربی زبان میں اسپاؤس کو، اسے انگلش میں بولتے ہیں، مرد کے لیے اس کی بیوی زوج ہے، اور عربی میں عورت کے لیے اس کا شوہر بھی زوج ہوتا ہے، اسپاؤس جس کو بولتے ہیں انگلش، ہسبینڈ اینڈ وائف کو اسپاؤس، جیسا کہ عورت کے لیے اس کا اسپاؤس مطلب اس کا ہسبینڈ، مطلب اس کی وائف کے لیے، اور ہسبینڈ کے لیے اس کا اسپاؤس بولتے ہیں اس کا وائف ہوتا ہے، اسی طرح زوج عربی میں ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب عورت کے لیے اس کا شوہر زوج ہوتا ہے، اور شوہر کے لیے اس کی بیوی زوج ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اردو میں زوجہ بولے تو وہ صرف عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں زوج کا نا دونوں کے لیے ہوتا ہے، ہسبینڈ کے لیے وائف، وائف کے لیے ہسبینڈ۔ تو ازواج مطہرہ کا، حور مطہرہ نہیں کا عورتوں کے لیے، مطلب مردوں کو عورتیں ملیں گی، عورتوں کو بھی جو ہے ان کے شوہر ملیں گے، اور پھر حوروں کا تذکرہ مردوں کے لیے الگ سے آیا ہے، صحابیات کے لیے کبھی نہیں آئی۔ ٹھیک، اس سے یہی پتہ چلتا ہے سلف صالحین کے اقوال سے کہ مردوں کو حور ملیں گی، عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، یا شوہر نہ ہو تو وہ دوسروں کے نکاح میں دے دی جائیں گی۔